بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک شخص پر وقت نجات طاری تھا اور اس کا دم نکلنے کی گھڑی تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے پہنچے۔ وہ شخص موت کی تکلیف میں مبتلا تھا مگر اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی۔ اس نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس وقت میرے سامنے دو ڈراونے شخص کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا اس جوان کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا، جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا، اسے یہاں لے آؤ۔ جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ضعیفہ، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اگر ناراض ہو تو اسے معاف کر دو۔ ضعیفہ نے کہا، یا رسول اللہ، واقعی میں اس سے ناراض تھی اور اب آپ کے کہنے پر اسے معاف کر رہی ہوں۔ اس وقت جوان بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے صدا دی اور فرمایا، اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جوان نے کہا، یا رسول اللہ، وہ سیاہ چہرے والے چلے گئے ہیں، اب حسین اور مہربان چہرے والے دو شخص میرے پاس آئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ اور اس کے بعد اس کی روح پرواز ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے میرے جنت کے ہم نشین کی زیارت کی جائے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ موسیٰ، فلاں کسائی جو فلاں محلے میں رہتا ہے وہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے کے لیے اس کی دکان پر چلے گئے اور دیکھا وہ دوسرے کسائیوں کی طرح گوشت فروخت کرنے میں مصروف ہے۔ عصر کے وقت وہ جوان فارغ ہوا اور اپنے حصے کا گوشت اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کے دروازے پر آئے اور اسے کہا کہ میں آج تمہارا مہمان ہوں۔ جوان نے خوشامدید کہا۔ وہ آپ کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے پہلے کھانا تیار کیا، اس کے بعد گھر کی دوسری منزل پر گیا جہاں وہ ایک بستر اٹھا کر نیچے لایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس بستر میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ جوان نے اس عورت کو بستر سے نکالا، اسے اپنے ہاتھوں سے نہلایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس بڑھیا کو کھانا کھلایا۔ پھر اس بڑھیا کو بستر میں لٹایا اور اسے اپنے مقام پر رکھنے کے لیے اٹھا تو عورت نے کچھ کلمات ادا کیے جو کہ آواز کے کمزور ہونے کی وجہ سے سمجھ نہ آئے۔ اس کے بعد جوان موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ اس عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جوان نے بتایا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں مالی طور پر کمزور ہوں، اس لیے ان کی خدمت کے لیے نوکرانی کا بندوبست نہیں کر سکتا، اسی لیے ان کی خدمت میں خود کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری ماں کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟ جوان نے جواب دیا کہ میری ماں کا اصول ہے کہ جب بھی میں نہلاتا اور کھلاتا ہوں تو وہ ہمیشہ دعا دے کر کہتی ہیں، خدا تیری مغفرت فرمائے اور روز قیامت تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے، تجھے اسی جنت اور اسی درجہ میں جگہ دے جہاں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جوان تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر سنائی ہے کہ تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جس کا نام جری تھا۔ وہ اپنی عبادت خانہ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی ماں اس کے پاس آئی تو وہ نماز میں مشغول تھا۔ ماں نے آواز دی لیکن وہ نماز میں مشغول تھا۔ اس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ اس کی ماں نے پکارا تو اس وقت بھی وہ نماز میں مشغول تھا۔ تیسری مرتبہ بھی اس کی ماں نے پکارا تو اس نے جواب نہ دیا۔ تب اس کی ماں ناراض ہوئی اور بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ میری اللہ سے درخواست ہے
کہ وہ تجھے بے یارو مددگار کر دے۔ بس ایک دن گزرا، دوسرے دن ایک بدکار عورت ایک بدو زنا بچہ لیے عبادت خانہ میں آئی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ جری کا ہے اور جری نے مجھ سے زنا کیا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے اور تعجب سے کہنے لگے کہ کل تک تو یہ زنا سے لوگوں کو منع کیا کرتا تھا اور آج یہ خود بدکار ثابت ہوا ہے۔ اور لوگ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جری کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جب جری کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو اس موقع پر اس کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ جب اس نے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو پیٹنے اور زور سے رونے لگی۔ تو جری نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں خاموش ہو جاؤ، آپ کی بد دعا کی وجہ سے تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ لوگوں نے کہا جری ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ سب تیری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ جری نے لوگوں سے کہا کہ تم اس بچے کو لے آؤ۔ جب بچہ لایا گیا تو جری نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گواہی عطا فرمائی اور بچے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے۔ اللہ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہا کہ میرے باپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے اور میرا باپ چرواہا ہے۔ اس کے بعد جری کی سزائے موت ختم ہو گئی اور اس نے قسم اٹھائی کہ اب وہ پوری زندگی اپنی ماں سے جدا نہیں ہوگا اور اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ہماری اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔